بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، بہروپیوں کے روپ جھنجھوڑے رسول نے، تھوڑے حسد کے ہاتھ سے تھوڑے رسول نے، تھوڑے حسد کے ہاتھ سے تھوڑے رسول نے، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، کعبہ بتوں سے پاک بدست علی ہوا، جو رہ گئے غدیر میں توڑے رسول نے۔ یہ شعر جناب سبطین حسنی صاحب مولانا جو آسٹریلیا سے ہماری 2 سال پہلے پڑھنے آئے تھے، ان کا لکھا ہوا شعر ہے یہ۔ اب میں ملتمس ہوں آج کی مجلس سے خطابت کی جناب مولانا عروج الحسن رضوی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیہ، وصیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیہ والمصطفى بالرسالة نجیہ، العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، فاتحۃ کتاب التکوین، خاتمۃ مصحف التدوین، سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته والمخلوق من طينة أخ الرسول والزوج البتول والسيف الله المسلول، لهموم العرب والعجم وخير من طاف وأحرم، الطاعن بالرمحين والضارب بالسيفين والمصلي إلى القبلتين، إمام المشارق والمغارب، مطلوب كل طالب، نقطة دائرة المطالب، سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة آية الله الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الإمامين الهمامين النورين النيرين الشمسين القمرين الكوكبين الأسعدين، سيدي شباب أهل الجنة، ابن فاتح بدر وحنين الحسن والحسين، وصل على أئمة المسلمين من ولد الحسين عليهم السلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم
والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات بر محمد وآل میں یہ کیوں کہوں کہ مجلس میں تاخیر ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اس لیے کہ کوئی وقت معین تو تھا نہیں، تو جب میرے بیٹھنے کا وقت معین نہیں ہے تو اترنے کا بھی نہیں ہونا چاہیے باہر۔ لیکن میں اتنا بدذوق نہیں ہوں اور مزاج میں اتنی کم لطفی بھی نہیں ہے کہ میں اہم اور مہم اور حالات اور وقت کی نزاکت یا گنجائش کا ادراک نہ کر سکوں۔ تو اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ میں بے وقت کی شہنائی بجانے کا قائل نہیں ہوں۔ جب تک کہ ذوق نغمگی نہ ہو، دل کے تاروں کو چھیڑ کر مضراب ولایت سے نغمہ وحدانیت و ولایت سنانے کا مزہ جب ہے کہ جب کہ دل کے تار ایسا جھنجھنائیں کہ ریزونینس کی کیفیت بن جائے۔ تو ظاہر ہے کہ بس مناسب وقت ہوگا، لیکن آپ انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اعلان کے مطابق آپ مجلس بھی سننے آئے ہیں، مجلس ہی سننے نہیں آئے ہیں۔ یعنی مجلس تو سب کو مکمل ہے، سب جو اب تک ہو رہی تھی مجلس عبادت ہی ہو رہی تھی، مختلف شکلیں ہیں عبادت کی، جیسے عبادت میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مقدمات صلاح بھی عبادت ہوتے ہیں، اقامت بھی عبادت ہے، اذان بھی عبادت ہے، تکبیرۃ الاحرام بھی عبادت ہے، تشہد و تسلیم بھی عبادت ہے، تسبیح زہرا بھی عبادت ہے، تعقیبات بھی عبادت ہے۔ تو اب انشاءاللہ بہت کچھ ہو چکا ہے اور بہت کچھ تعقیبات میں باقی ہے، تو یہ اب درمیان میں ہے، اس کو برداشت کر لیں۔ مگر میں چاہوں گا کہ نظم کا سلسلہ جو چل رہا تھا، کچھ ایسی زبان میں آپ کی خدمت میں کچھ مطالب پیش کروں کہ آپ کو نثر میں بھی نظم کا کچھ مزہ آئے۔ ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد۔ میں نے بہت مشہور و معروف قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ، جو دیکھنے میں بہت مختصر مگر وہ آبرو قرآن بن کے نازل ہوا، جدار کعبہ پہ آویزاں کیا گیا، تو جتنے بھی نشہ فصاحت و بلاغت اور ادب اور ریٹورکس اور ایلوکوینس اور الفاظ کے صنائع و لفظیہ و معنویہ اور صنعتیں اور جتنا بھی شاعری اور ادب کا اکھڑ اربوں کو جتنا بھی نشہ تھا، ایک چھوٹے سے سورے نے سارا نشہ حرن کر دیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آتا ہے اتمام حجت کرنے اور باطل کرنے باطل کی باتوں کو، تو وہاں چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، پیمانہ سن و سال میں اللہ کے نمائندے کو نہیں ناپا جاتا، بلکہ اس کے حجت کا زور دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے سورہ کوثر کے بہرحال ابتدائی پہلی آیت کو عنوان قرار دیا، پورا سورہ آپ کے ذہن میں ہے۔ فرما رہا ہے خداوند عالم، انا مقام احسان میں منت کشی اور احسان جتانے کے لہجے میں کہہ رہا ہے اللہ اپنے حبیب محترم سے کہ ہاں انا بتحقیق ویریلی اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا؟ الکوثر۔
فصلی لربک ونحر، تو نماز پڑھیے، شکرانہ ادا کیجئے، ونحر اور قربانی دیجئے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، دم کٹا ہے، منقطع النسل ہے۔ یہ بظاہر ہم نے ترجمہ کر دیا، اب تھوڑا سا ایک تفصیلی سفر ہے مگر معرفت کے ساتھ انشاءاللہ۔ آمادہ ہیں آپ کے اذان آگے؟ آمادہ رہیں گے تو وقت آپ کا بچا سکوں گا۔ بہرحال آیت کا لہجہ اور دھمک یہ بتا رہی ہے کہ خدا اپنے حبیب محترم سے کوئی ماضی میں وعدہ کر چکا ہے کہ جس کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اب آئیے قرآن سے تلاش کیا جائے کہ اللہ نے کیا وعدہ کیا۔ بس ذرا سا ایک تفصیلی سفر ہے، سورہ ضحیٰ ذہن میں ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا عطا کیا، کیا وعدہ کیا؟ کوثر عطا کیا، یعنی کوئی وعدے کا جواب لگ رہا ہے لہجے سے۔ والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا ہو۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی تاریکی کی جب وہ کائنات کو، خلائق کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لے، چھپا لے، یعنی جب دن چمکنے لگے اور رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جائے۔ ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ اپنے حبیب محترم سے تسلی اور تشفی کے لہجے میں، رضا جوئی اور دلداری کے لہجے میں مخاطب ہے، بلکہ اور لفظ بدلوں ماشاءاللہ اہل ادب و شعراء بھی ہیں، اللہ اپنے حبیب سے دلبری کے لہجے میں مخاطب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جملہ سنبھالیں، توجہ کا طالب ہے، ماشاءاللہ سلامت ہے۔ ان سارے انبیاء آدم سے لے کر، بیٹا ٹائم آگے نکل جائے گا تو محتممین ہم سے شکوہ نہ کریں، لہذا ماشاءاللہ نعرے ورے لگاؤ، اللہ تمہارے والدین پر رحم کرے، ماشاءاللہ اچھی تربیت۔ یہی تو فرش عزا ہے کہ جہاں پہ تربیت ہوتی ہے، یہاں سے لے کر آخرت تک کی تربیت، یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ آخرت تک کی ضمانت لیتا ہے، یہاں کا سلیبس آدم سے لے کر عیسیٰ تک، انبیاء و مرسلین، اپنی زبان میں کہوں سارے انبیاء جو ہیں وہ منصب پیغام بری پر فائز ہیں۔ ادھر سے لیا پیغام ادھر پہنچایا، پیغامبر ہے کہ نہیں، میسنجر۔ سارے انبیاء منصب پیغام بری پر فائز ہیں، اور محمد و آل محمد منصب دلبری پر فائز ہیں۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ ماشاءاللہ اہل نظر ہیں، محمد و آل محمد منصب دلبری پہ فائز ہیں۔ تبھی تو خداوند عالم فرما رہا ہے دو قسموں کے اعتبار کے بعد رضا جوئی، تسلی، تشفی، دلبری، دلداری کے لہجے میں فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، دو قسموں کے اعتبار کے بعد کہہ رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے۔ دلداری شروع ہو گئی، بیدار رہیں نہ آپ، یہ قرآن ہے، یہ نہ کافی کی کوئی حدیث ہے اور نہ یہ بخاری کا آلو بخارا ہے۔ توجہ ہے؟ ہمارے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب صحیح ہے ہی نہیں، مکمل۔ بھائی توجہ، کافی میں لکھا ہے تو لکھا ہوگا، ہم سند کسوٹی پہ پرکھ کے دیکھیں گے، قرآن کے مخالف ہے تو بیکار ہے، درایت کے مخالف ہے، عقل کے مخالف ہے، اہل بیت کی شان عصمت و طہارت کے مخالف ہے، لاکھ لکھا ہو۔ توجہ ہے؟ ہمارے یہاں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب مکمل صحیح نہیں ہے، ہاں کافی ہو سکتی ہے۔ بھئی کیا سن رہے ہیں؟ سفیشنٹ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح وہی نہیں ہے کوئی کتاب قرآن کے علاوہ، کافی ہو سکتی ہے، کام چلے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ اب خدا فرما رہا ہے، توجہ، اے میرے حبیب، نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے خفا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب گھبرائیے نہیں، ذرا انتظار کیجئے، آپ کا انجام کار آپ کے آغاز و ابتدا سے، آپ کا اینڈ آپ کے بیگننگ سے کہیں بہتر ہوگا، ذرا انتظار تو کیجئے۔ دلداری چل رہی ہے،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب کھل کے کر رہا ہے وعدہ کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب کچھ ٹھہر کر، ہم کہہ رہے ہیں نا جلدی نہ کیجئے، کچھ ٹھہر کر اے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب کیا سن رہے ہیں بھائی؟ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں، توجہ، بڑے بڑے انبیاء کلیم ہوں کہ خلیل ہوں کہ ذبیح ہوں کہ روح اللہ عیسیٰ ہوں، کسی کی کتاب میں اللہ نے اپنے اس نبی کی اتنی دلداری نہیں کی کہ میں تجھے راضی کرنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ، وہ بے نیاز، وہ قادر مطلق، وہ کسی کو راضی بازی نہیں کرتا، مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ قرآن مجید میں اگر اس سورہ ضحیٰ کے چھوٹے سے فقرے کے علاوہ شان محمد مصطفیٰ میں اور کوئی آیت نہ ہوتی تو یہی چھوٹا سا ٹکڑا یہ بتانے اور سمجھنے کے لیے بہت کافی تھا کہ اللہ کی نظر میں محمد کی شان و رتبہ و مرتبہ و اسٹیٹس اور اہمیت کیا ہے، کہ وہ اللہ جو کسی کو مخلوق کو راضی بازی نہیں کرتا، وہ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ کو ہم عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ کا راضی ہونا، توجہ، اللہ کا راضی ہونا ہی بہت بڑا مرحلہ ہے، چاہے کہ اللہ کسی مخلوق اپنے بندے سے کہے کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کی سماعت تاریخ میں جا کر سن سکتی ہوں کچھ آوازیں تو سنیں، یہ اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا اتنا بڑا مرحلہ اور اتنا بڑا اچیومنٹ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج اور ہم آپ اور چھوٹے چھوٹے ننھے مسلمان صدر اسلام کی وہ بڑے بڑے قد کی معتبر شخصیتوں کے لیے آج بھی ہم دعا کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم، صلوات پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج بھی ہم دعا کر رہے ہیں پروردگارہ ان سے راضی ہو جا، ان بزرگوں سے راضی ہو جا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان بزرگ سے رضی اللہ عنہا، اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جا، ان محترماؤں سے راضی ہو جا۔ توجہ ہے؟ اب اگر ماشاءاللہ اہل علم ہے، اور یہ جو رضیہ یہ جو پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے، جس کا مضارع و فیوچر ہے یرضا، جس کا ناؤن ہے رضایت اور رضا، تو یہ رضیہ جو یہ بشکل ماضی، یہ پاسٹ ٹینس، مگر یہ کوئی پاسٹ کی انفارمیشن اور ماضی کی خبر نہیں ہے۔ یعنی جو ایک مسلمان جب کسی بزرگ کا نام لے کے کہتا ہے رضی اللہ عنہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ فلاں سے راضی ہو گیا، ہم یہ انفارمیشن نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ بھائی سن تو رہے ہیں؟ ہم کوئی حاشیہ مشیت ہیں؟ ہم کوئی رازدار منصوبہ مشیت ہیں؟ کیا ہمیں اللہ میاں نے کوئی فہرست بنا کے دی ہے کہ فلاں فلاں سے راضی ہو چکا، فلاں فلاں کی لفظشیں ان کے بلنڈر کو، ان کا میدان سے بھاگنے کو بخش دیا؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے، بیدار ہیں؟ یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ اپنے کسی مرحوم کا نام لیتے ہیں، کتنے بھی اچھے متقی پرہیزگار ہوں، آپ کہتے ہیں غفر لہ اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، اسے بخش دے، رحمہ اللہ اس پر رحم کرے۔ کبھی یہ سوچ کے آپ کرتے ہیں کہ جب فلاں مرحوم رحمہ اللہ، اللہ نے اس پہ رحم کر دیا، اللہ نے اسے بخش دیا، تمہیں کیا معلوم بخش دیا؟ ہمیں اپنے باپ کے بارے میں خبر نہیں کہ پٹھرے لگا کے آئے تو کیا حال ہے؟ بھائی دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہ رضی اللہ عنہم بشکل ماضی، یہ ماضی کی انفارمیشن، پاس کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ دعائیہ جملہ ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ فلاں 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 پروردگارہ انہیں بخش دے، ان سے راضی ہو جا، یہ دعا ہے، یہ خبر نہیں ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ اور دعا کرنا اور کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا راضی ہونا ابھی کنفرم نہیں ہے۔ ورنہ دعائیں نہ کرائی جاتی۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟
تو اب اندازہ لگائیں کہ ورضوان اللہ من اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے رضوان، رضا مل جانا، کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے، یہ بندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، اکبر سب سے بڑا اچیومنٹ ہے. خدا اکبر کہہ رہا ہے کہ بندے کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ جو بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا، نتیجہ تو وہاں نکلے گا کہ راضی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. توجہ ہے؟ تو اللہ کسی کو راضی وازی نہیں کرتا. یہی سبب ہے کہ ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضا خدا، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضا خدا، قندیل شمس و قمر ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، ستاروں کی راہ گزر ہو تو تلاش رضا خدا، ذوی العقول و انٹلیکچوئلز ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، غیر ذوی العقول اور نان انٹلیکچوئلز ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، حوران جنت ہو تو تلاش رضا خدا، ملائکہ مقربین ہو تو تلاش رضا خدا، ذرے سے لے کر قمر تک ہو تو تلاش رضا خدا. یہ سیارگان فلک مانند جامع میکرہ تلاش کوہ معبود میں جو ہیں یہ اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ دریا کی روانی اور موجوں کی طغیانی یہ اللہ کے راضی کرنا چاہ رہی ہے. یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پسے پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود و محبوب و معلو ہو معشوق کائنات کی تلاش رضا میں ہیں. یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ اسی کی رضا کے ترانے پڑھ رہی ہے. یہ مرغان خوش الحان کی نغمہ سرائیاں یہ اللہ ہی کے رضا کے ترانے پڑھ رہی ہیں. یعنی مختصر یہ کہ ساری کائنات میں جو تھا، جو ہے، جو بھی پیدا ہوگا، یہ ساری کائنات مل کے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے اور اللہ محمد کی رضا کی تلاش میں. پڑھ لیں صلوات جن کے امتی ہیں، یہ سیرت محمد ہے. سمجھو جلدی جلدی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کیا عطا کرے کہ اپنا حبیب کو راضی کر لے. وہ کسی کو راضی وازی نہیں کرتا. اسے کیا پڑی ہے کوئی کسی کو راضی کرے؟ کیا کس مخلوق نے اسے کیا دیا ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے؟ ایک صلوات سے نوازیں. ٹھیک، وہ الٹ گیا تھا. ماشاءاللہ. وہ کسی کو راضی وازی نہیں کرتا. کیا کون سا کنٹریبیوشن ہے؟ جو دیا اسی نے دیا. جان دی ہوئی اسی کی دی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان بھی دے دے تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ اسی نے دیا تھا. واپس کر رہے امانت. احسان کیسا؟ کیوں اللہ ہمیں راضی کرنے لگا؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ چنانچہ اللہ کسی کو راضی نہیں کرتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے محمد سے کہا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. توجہ کا طالب ہوں. اب مرحلہ عطا خدا کا نہیں ہے بلکہ مرحلہ رضا محمد کا ہے. میرے ساتھ آ جائیں. اگر کہیں جوانوں کے لیے زبان تھوڑی میری نارسا ہو تو مجھے معاف کریں گے کیونکہ وقت نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وَلَسَوْفَ، توجہ، دو لفظ ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. ابھی عطا نہیں کیا ہے، کرے گا. فَتَرْضَىٰ، پھر مضارع آیا فیوچر کے لیے، تو آپ راضی ہو جائیں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذہن میں ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مرحلہ دو ہیں مرحلے. عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں گے. ہیں؟ اٹینشن. یعنی پہلا مرحلہ ہے عطا خدا، مگر یہی نہیں ہے اصل. دوسرا مرحلہ ہے رضا محمد. یعنی جو چاہے عطا کر دے نہیں، وہ عطا کرے کہ محمد راضی ہو. یعنی محمد کے معیار کو دیکھ کے عطا کرنا پڑے گا. کون محمد؟ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے. کس کو عطا کر کے خوش کرنا چاہ رہا ہے؟ اس کا شایان شان عطا ہو. بھائی بڑی خاص توجہ. میں اہم جملے بول کے آپ کے کئی منٹ بچا رہا ہوں. توجہ. جو کر رہا ہے وہ کرے گا، ان کا جاب ہے. مگر آپ ادھر دیکھیں. میں ممبر پہ کہتا ہوں ادھر ادھر نہ دیکھیں. اس وقت سب سے خوبصورت میں ہوں، اس لیے کہ خوبصورتوں کا ذکر کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ کیا عطا کرے کہ محمد راضی ہو جائے. حبیب محترم ایک معمولی شخصیت نہیں ہے. وہ ہے قادر مطلق. اگر چاہے تو ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے. اگر چاہے تو ایک ارادے سے ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے. مگر مشکل مرحلہ یہ ہے کہ جس کو عطا کر کے راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. اسی سے کہہ چکا ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو ساری کائنات میں کچھ نہ پیدا کرتا. یعنی ساری کائنات محمد کے تصدق میں، محمد کے طفیل میں ہے.
کون محمد اس گنبد بے در میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مرکز دائرہ محبت محمد ہیں، نقطہ پرکار عشق محمد، جس کے پسینے کے قطروں سے خلقت انبیاء و مرسلین ہو جائے، جو جہاں پہ قدم رکھے منزل قاب قوسین ہو جائے، جسے عطا کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ پروردگارہ تو بتا کہ تو نے محمد کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اللہ ہی بتائے. میں صرف قرآن سے پڑھوں گا. بھائی توجہ، ہر بات میں کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے، لوگ قرآن میں دکھانے جا رہے ہیں. لو حسبنا کی کافی تمہارے بزرگوں نے تم کو پلائی تھی. ہے نا؟ بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ توجہ، میں نے کہا آیتوں کا سفر ہے، جلدی جلدی. اب دیکھیں رضا کا مسئلہ کہاں سے، اللہ نے کیا عطا کیا، کیا کیا کیسے کیسے ناز اٹھائے اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے. ارشاد ہوا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. لفظوں پہ آیت سے آیت کی تفسیر، ایک لفظ کا معنی دوسری آیت سے. اللہ کہہ رہا ہے یقیناً اے میرے حبیب، نرا ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کیا، تقلب وجهك آپ کے چہرے کا تقلب اتار چڑھاؤ، فی السماء کہ آپ آسمانوں میں چہرہ اٹھا اٹھا کے کچھ تلاش رہے ہیں، کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. یہ تو آپ کا حد ادب ہے کہ آپ کبھی کھل کے ہم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، مگر وہ محبوب ہی کیسا کہ جو حبیب کے واردات قلبی کا محرم نہ ہو. میں نے کہا نا کہ اشعار سن چکے ہیں تو ذرا نثر میں بھی ذرا نظم کا مزہ لے لیں. وہ محبوب ہی کیسا کہ جو حبیب کے دل میں کروٹیں لینے والی تمناؤں کا رازدار نہ ہو. ہم سمجھ رہے ہیں، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ چہرہ اٹھا اٹھا کے آسمانوں میں کچھ تلاش رہے ہیں، کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں ہم سے، مگر مانگ نہیں رہے ہیں. تو لیے ہم ہی اب شروع کرتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ہم آپ کو لیجئے اس قبلے کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں. مجھے نہیں معلوم ذہن مجھ سے آگے آگے جا رہا ہے کہ نہیں میرے ذہین خاندانی سامعین و شیعوں کا. شراب ولایت پینے والے کہاں؟ یہاں نہیں، عالم ارواح عالم ذر میں. یہ نیا نشہ ولایت نہیں ہے مت والوں کا. یہ عالم ذر و عالم ارواح میں یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ جوش، یہ طرب، یہ نعرے اور یہ اشعار و یہ مجلسیں، یہ حقیقت میں یہ ہم کہتے ہیں آ دیکھ او میرے میخانہ توحید کے ساقی مہوش، جو عالم ذر میں تیری شراب ولایت کا ایک جام پیا تھا روز الست بربکم. جب اللہ نے عالم ذر میں جسموں میں پیدا کرنے سے پہلے ذروں میں مخلوق کو، بنی آدم کو پیدا کر کے عقل و ہوش و شعور دے کر 3 عہد لیے تھے. قرآن میں ہے الست بربکم، اپنی ربوبیت کا عہد، محمد کی رسالت کا عہد، علی کی ولایت کا عہد. توجہ ہے؟ تو ہم کہتے ہیں آ میرے میخانہ توحید کے ساقی مہوش، دیکھ ہماری بزم طرب میں عالم ذر میں جو تیری ولایت کا ایک جام پیا تھا، تو صدیوں کا اسلاب و ارحام کا طویل صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ متوالوں کا نشہ اترا ہے، نہ آنکھوں سے خمار گیا ہے. صلوات محمد و آل محمد. دیکھو صلوات سے نوازیں پر ماشاءاللہ سلامت رہیں. سلامت رہے. میں نے کہا تھا نا عزت تو بچانی تھی نا آپ کے بعد. آصف بھائی سب کیسے؟ سلامت رہے ماشاءاللہ. سلامت رہے. دیکھ میرے ساقی مہوش،
وہ عالم ازر میں تیری ولایت کا ایک جام پیا تھا، صدیوں کا سفر، اسلاب 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 و اسلاب آبا اور اجداد اور ارحام امہات و جدات کے صدیوں کے طویل سفر طے کرنے کے بعد بھی آج دیکھ ہماری بزم میں نہ نشہ اترا ہے شراب ولایت کا، نہ آنکھوں سے خمار گیا ہے۔ اور سن میرے ساقی سخی، ایک جام سے طبیعت سیر نہیں ہوئی۔ ہم ان کم ظرف پلکڑوں میں نہیں ہیں، ہم ان چھچلے ظرف برتن والے پینے والوں میں نہیں ہیں جو میدان غدیر میں نبی کی مروت اور آیت کے تیور کے ڈر میں تیری ولایت کا ایک گھونٹ مارے باندھے میں مکاری اور منافقت میں وہ کم ظرف پی تو گئے تھے مگر اتنے چھچلے ظرف کے تھے کہ ایک گھونٹ بھی حلق میں ایسا پھنسا کہ بخن 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 بخن۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ مل جل کے پڑھ دیئے سلامات، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آئے میرے ساقی سخی، ہم ان کم ظرفوں میں نہیں ہیں کہ ایک گھونٹ بھی حلق میں پھنس جائے، مروت نے پیا تھا منافقت میں۔ ارے ایک عالم زر میں تیری ولایت کا جام پیا، اس وقت تو دل سیر نہیں ہوا تھا۔ توجہ، ہم اتنے گہرے ظرف کے اتنے بڑے پلکڑ ہیں، ایک نہیں تیری ولایت کے 13 جام پی چکے مگر طبیعت سیر نہیں ہوئی، تبھی تو 14ویں کا انتظار ہے۔ نہیں اللہ فرما رہا ہے، جلدی جلدی بھائی، ٹائم بالکل کم ہوتا جا رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے میرے حبیب آپ مانگ نہیں رہے، آپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ۔ یہ آیات تحویل قبلہ شروع قرآن میں جا کے دیکھ لیں، ایک بار تفسیر کے ساتھ پڑھیو بچوں، ایکسپلینیٹری نوٹس کے ساتھ اس کا ٹرانسلیشن پڑھا کرو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب قد نرا، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل، تقلب وجهك، آپ کے چہرے کا تقلب، اٹھاؤ چڑھاؤ، کہ آپ آسمانوں میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ فی السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں، ڈائیورٹ کیے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بھائی ہیں میرے ساتھ موضوع پر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، آپ راضی ہو جائیں۔ رضا کا اشارہ ملا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا، ہم آپ کو قبلے کی طرف، اس قبلے کعبے کی طرف گھما رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ بیدار ہیں؟ ساری تاریخیں، ساری تفسیریں، شان نزول اس بات پر متفق ہے کہ اطراف مدینہ میں پیغمبر اصحاب کرام کے ساتھ ہیں۔ وقت ظہر آیا، اعلان ہوا، حی للصلاۃ، آمادہ ہو جاؤ نماز کے لیے، وضو ہوا، اذان کہی، اذان ہوئی، صفوف تیار ہوئیں نمازیوں کی، چشم فلک نے ایسی نماز جماعت کی صفیں نہ دیکھی ہوں گی، ہیں؟ ستارے صفوں میں کھڑے ہیں۔ اب سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اصحابی کن نجوم، چھوٹے بڑے قد کے صحابہ صفوں میں کندھے سے کندھا ملائے کھڑے ہیں۔ امام جماعت کون ہے؟ 2 رکعت کا مولوی نہیں ہے، امام الانبیاء، نبیوں کا امام، آگے کھڑے ہیں سرکار۔ ہر تاریخ کہتی ہے، سنی شیعہ ہر کتاب، اس آیت کی شان نزول تفسیر کہ عین پیغمبر کے پیچھے، یوں نہیں، جس میں بے سایہ محمد کا سایہ۔ میں موضوع تو مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ بھائی جب تک مزہ لے کے نہ پڑھو مزہ نہیں آتا۔
موضوع تو میں خمسے کا لے کے بیٹھ گیا ہوں، لیکن مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے. ظاہر ہے کہ مجھے خود کھڑے ہو کے نوحہ سننا ہے، مجھے خود کھڑے ہو کے نوحہ سننا ہے. میں کیا کروں، اشعار تو اچھے عادی ہوئی سننے کا، مگر آواز کی جو نغمگی ہوتی ہے اس میں سحر انگیزی ہوتی ہے، اور میں بھی اچھی آوازوں کا رسیہ ہوں. مگر تبلیغ مقصد اہل بیت میں اچھی آواز اور نغمگی کا اس سے اچھا مصرف کیا ہے کہ پیغام اہل بیت کو اور اثردار بنا دیا جائے. گلے کی صلاحیت سوارت ہے اگر پیغام اہل بیت دیا جائے. سلامت رہیں اچھی آواز میں پڑھنے والے، پیغام اہل بیت کو اور پرکشش اور اٹریکٹیو بنانے والے. اللہ ان کے گلوں، بس یہ ہے کہ اس گلے سے کوئی اور کام نہ لینا. غیر کی مدح کروں شہ کا ثناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر. تو میرے نوحہ خانوں، شاعروں، سلیماں رہو. کسی کے درباری مداح ودا نہ بننا، نوحہ خان نہ بننا. اور مولویوں، ایجنڈا اگر ہے تو اہل بیت کا ہو، اپنے ایجنڈے نہ چلاؤ. جلدی جلدی بھائی توجہ. قد نرا تقلب وجہ، ہر تفسیر کہہ رہی ہے امام جماعت. سلامت رہیں آپ. امام الانبیاء، امام جماعت، صفوف صحابہ کندھے سے کندھا جوڑے ہوئے سب کھڑے ہیں عین پیغمبر کے پیچھے. کون؟ جس میں بے سایہ محمد، رسول اللہ کے جسم کا سایہ نہ تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کے جس جسم کا سایہ نہ تھا، ان کے پیچھے ان کا سایہ کھڑا تھا. کیوں بتائیں کیا ہے؟ تم اپنا جیسا بشر سمجھتے ہو تو اپنا جیسا سایہ ڈھونڈ رہے ہو، اما جب جسم نور ہے تو سایہ بھی نور ہوگا. کون؟ ہمارا اور آپ کا مولا، نبیوں سے افضل، امام الانبیاء کے پیچھے بس محمد ہی ان کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں. باقی کوئی زبردستی علی کے آگے کھڑا ہوگا تو کافر ہو جائے گا. جیسے محمد کے کندھے مہر نبوت پہ کوئی عام بشر قدم رکھے گا تو کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن پہ کتاب نہیں رکھی جاتی، ہاں قرآن پہ قرآن رکھا جاتا ہے. سلامت رہیں. بڑے عقائد کی گتھیاں ذہن میں جوانوں کے جو گتھیاں بنائی جا رہی ہیں اس کو کھولتا ہوں ایک جملے میں. ماشاءاللہ صاحبان معرفت ہیں. توجہ ہے. جماعت شروع، بیدار رہیے، جلدی جلدی ٹائم نہیں ہے. جماعت شروع ہوئی، ہر تاریخ کہتی ہے مدینے کے اطراف میں. اب تو مدینے میں آ گئی، اب تو مسجد ہے وہاں. سنیے گا، اس کا نام ہی ہے مسجد ذو قبلتین. ابھی آ رہی ہے بات. شروع ہوئی ظہر کی 4 رکعت، کیونکہ مدینے کے اطراف میں ہے، قصر نہیں ہوئی نا، مدینے کے اطراف میں ہے. اب تو مدینے میں ہے، ایکسپینڈ ہوا نا شہر. پہلی رکعت، دوسری رکعت، ظہر کی 2 رکعت. امام الانبیاء اصحاب کی اقتداء میں، اب اصحاب مقتدی ہیں اور امام الانبیاء کی اقتداء میں. ظہر کی پہلی دوسری ہوئی کدھر؟ قبلہ اولا. ابھی بھی ہر تاریخ کہتی ہے جو مکے، یہ مدینے کا واقعہ ہے، جو مکے میں قبلہ تھا بیت المقدس. اس وقت جو malignant cancer tissue of the human body and body of humanity جن کے قبضے میں ہے اس وقت بیت المقدس، ناسور انسانیت کا. اچھا سنیں، ہر سیرت میں لکھا ہے پیغمبر مکے میں تھے، حکم نماز تو مدینے میں آیا. پھر پیغمبر یہ کون سی نماز پڑھتے تھے کعبے کے قریب آ کے؟ سنیں تو ذرا عجیب منزل ہے. راوی کہتا ہے صحن حرم میں ہم بیٹھے تھے عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ. فَإِذَا جَاءَ الْفَتَحُ، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، بیت اللہ الحرام کعبے کا طواف کر کے ایک رخ پہ کھڑا ہو گیا. میں نے دیکھا کہ فَإِذَا جَاءَ الْغُلَامُ، ایک لڑکا آیا جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، سن بلوغ فزیکلی.
وہ اس نے بھی طواف کیا اور اس جوان کے داہنی طرف تھوڑا سا پیچھے آ کر وہ بھی کھڑا ہو گیا. پھر ایک محجبہ آئی، پے کرے حیا و عفت، حجاب میں غرق، طواف کر کے اس جوان کے پیچھے کھڑی ہو گئی. کچھ دیر تک تو وہ کھڑے رہتے تھے، پھر جھک کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دیر جھکے رہتے تھے، پھر بے اختیار زمین پہ پیشانی رکھتے تھے. کچھ دیر وہ لوگ یہ کرنے کے بعد پھر حجر کو بوسہ دے کے چلے گئے. توجہ ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ ابھی تو نماز امت کے لیے آئی نہیں. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ در والوں کی نماز بعد میں آئے گی، یہ گھر والوں کی نماز ہے. اب ان کے بارے میں نہ پوچھنا کہ یہ اسلام کب لائے. اسلام تم لاؤ، تمہارے باپ دادا لائیں. یہ اسلام نہیں لاتے محمد کے گھر والے، یہ اسلام کو لاتے ہیں. اور اسلام ان کا ڈھونڈا جاتا ہے جو کبھی کافر رہے ہوں. جو تم سے پہلے مکے میں کون سی نماز ہے؟ راوی کہتا ہے جب وہ چلے گئے تینوں تو ہم نے عباس سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا اما حاضر الفتح، یہ جو جوان تھا یہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد. اما حاضر الغلام، یہ لڑکا یہ میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی تھا. اور یہ خاتون جو تھی یہ میرے بھتیجے محمد کی زوجہ تھی، ملکۃ العرب. تو راوی کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو عباس نے کہا کہ یہ اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے. پھر عباس کا جملہ ہے کہ قسم اللہ کی اور رب کعبہ کی قسم، میری نظر میں اس وقت اس دین پر ان تین کے علاوہ چوتھا نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آپ گھبرائیں نہیں، بس جہاں تک کی بات ہو جائے گی بس وہیں بھی مکمل کر دوں گا، بہت آگے نہیں جاؤں گا. توجہ. اب جب مکے میں، توجہ، مکے میں سیرت کیا تھی پیغمبر کی؟ ہر کتاب میں لکھا ہے. آپ جب اپنی نماز، اپنے گھر والوں کی نماز جو پڑھتے تھے تو قبلہ تو بیت المقدس تھا. اور اگر آپ بیت المقدس اور کعبہ اور مدینہ اگر ارتھ پہ پوزیشن اٹلس پہ دیکھیں تو ایک ٹرائنگل بنتا ہے. مکے میں جب تھے تو پیغمبر بیت المقدس ہی قبلہ ہے، حکم خدا ہے، عارضی اللہ کی مشیت ہے، امتحان ہے، امت کے امتحان ہوگا نا، ابھی ہے. تو پیغمبر کعبے کے قریب آ کے ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے. کعبے کے تو چاروں طرف کھڑا ہوا جا سکتا ہے نا بھائی، ہر طرف سے کعبہ ہی کعبہ ہے جیسے آپ جا کے پڑھتے ہیں نماز. لیکن پیغمبر کیونکہ اصل میں تو وہ ہے بیت المقدس ابھی، تو کعبے کے ایسے رخ پہ کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ ہو جائے مگر بیچ میں کعبہ آئے، یعنی دونوں امیجز جو ہیں وہ کوئنسائیڈ ہو جائیں. بس ضائع تو نہیں کر رہے ماشاءاللہ، کوئنسائیڈ ہو جائیں، ہے نا. لائٹ کے پریکٹیکل میں دیکھا ہے نا، فزکس میں کوئنسائیڈ امیجز ہو جائیں. توجہ. مکے میں تو یہ پیغمبر کر لیتے تھے کہ اپنے بیت المقدس کے بیچ میں کعبہ لے آئیں. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ مکے سے محمد کو اتنی دلچسپی کیوں ہے. نہیں ابھی سنیے گا، اب جب مدینے مائگریٹ کر کے آئے ہجرت کے بعد تو ابھی بھی چند مہینے، کم سے کم 6 مہینے، اس سے بھی زیادہ لکھا ہے تفسیروں میں، قبلہ ابھی بیت المقدس رہا. ابھی تو نماز پڑھنے کے وقت آتا تھا تو بیت المقدس، اور اب حکم نماز امت کے لیے بھی آ گیا. تو پیغمبر جو تھے وہ بیت المقدس سے رخ کرتے تھے. اب مکے میں جو کر رہے تھے کہ بیچ میں کعبہ آ جائے وہ نہیں کر پا رہے تھے. یہی کعبے کا فراق رسول اللہ کے دل پہ اتنا شاق تھا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کعبہ چھٹ گیا تو اب یہ آیت سبق آئی. توجہ. 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی، جیسے ہی تیسرے کے لیے کھڑے ہوئے فوراً اللہ کی وحی آئی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آسمانوں میں کچھ تلاش کر رہے ہیں، کوئی مانگنا چاہ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تو ہم لیے آپ کو ابھی ابھی اس قبلے کعبے کی طرف گھمائے دے رہے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں.
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اب یہیں سے اپنے چہرے کو مسجد حرام کعبے کی طرف گھمانا شروع کیجئے۔ حکم خدا پر پیغمبر نے تیسری رکعت ابھی شروع نہیں ہوئی، وہی آ گئی، پیغمبر نے دھیرے دھیرے بیت المقدس سے اپنے کو کعبے کی طرف گھمانا شروع کیا۔ سارے اصحاب حیران و ششدر و پریشان حیرت میں کھڑے رہے، نیا نیا تجربہ تھا، عین نماز میں یہ کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے، یہ ابھی تو نماز میں شک کر رہے ہیں، یہ حدیبیہ میں رسالت میں بھی شک کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں، بات کو تمام کرنے کی منزل پہ آنے والا ہوں۔ توجہ، خاص توجہ۔ اب کہتی ہے ہر روایت ہر جگہ کی کہ پیغمبر نے اپنے کو بیت المقدس کے کعبے کی طرف بحکم خدا گھمانا شروع کیا۔ میں نے کہا ارتھ پہ پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بیت المقدس کی طرف رخ کرے تو کعبہ تقریباً اس کے بیک میں پڑے گا، عقب میں پشت پر، ریئلائز کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی کعبے کی طرف رخ کر لے تو بیت المقدس تقریباً پیچھے پڑے گا، کیونکہ ایک ٹرائنگل بنے گا مدینہ۔ غور کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں نے صلوات اس لیے پڑھوائی کہ آپ پھر وہیں پہ واپس آ جائیں بلند آواز۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارتھ پہ پوزیشن یہ ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف کوئی رخ کرے تو کعبے کی طرف پشت، کعبے کی طرف رخ کر لے تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ۔ پیغمبر ابھی 2 رکعت میں بیت المقدس کی طرف تھے، حکم خدا آیا تیسری رکعت شروع کرنے سے پہلے پیغمبر نے اپنے کو گھمایا۔ سارے اصحاب حیران کھڑے رہ گئے، یوں ہی کھڑے رہ گئے، تکڑ بکھڑ مچ گئی جسے کہتے ہیں۔ پیغمبر گھومے اور پیغمبر کے ساتھ کون گھوما؟ ابے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی کون گھوما؟ ارے جسم گھومے گا تو سایہ بھی گھومے گا۔ بس بات تمام ہے، سلامت رہا ہے نا؟ بھائی جسم گھومے گا نہیں، اب وقت نہیں میرے پاس، جلدی جسم گھومے گا سایہ، نبی گھومے اور علی گھومے، وسیع گھوما، بھائی نفس گھوما ہے، نفس گھوما ہے، جسم گھومے گا تو نفس بھی گھومے گا۔ بھائی کیا سن رہے ہیں؟ جسم گھومے گا تو جان بھی گھومے گی، نصف نور گھومے گا تو نصف نور بھی گھومے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پیغمبر نے تسلیم تمام کر کے گھومے، کہا آئے میرے اصحاب با وفا اور یاران وفادار، آپ سب کی نماز ظہر باطل ہے، اعادہ کیجئے، پھر سے پڑھنے کی زحمت کیجئے، فقط میری اور علی کی نماز ہوئی ہے۔ اب مگر ایک جملہ سن لیں، سب تو کھڑے رہ گئے، قبلہ ڈائیورٹ ہوا، مگر مزہ یہ ہے کہ نماز جماعت نہیں ٹوٹی۔ اب میں کیا کہوں؟ نہیں، بس جلدی سن لیں سب۔ میں نے کہا نا کہ کعبے کی طرف اگر کوئی بیت المقدس طرف رخ کرے تو کعبہ پشت پہ آئے گا، اور اگر گھوم کے بیت المقدس طرف رخ کر لے اور کعبے کی طرف تو بیت المقدس پیچھے ہو جائے گا۔ یہ بظاہر، توجہ، بظاہر تو تحویل رخ نماز محمد ہے، مگر اس گھومنے میں کیا سے کیا ہو گیا؟ اما جو آگے تھا وہ پیچھے ہو گیا، جو پیچھے تھا وہ آگے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ بھائی بات وقت نہیں ہے، یعنی جب تک بیت المقدس کی طرف 2 رکعت ہوئی، پہلی دوسری بیت المقدس کی طرف، تیسری چوتھی کعبۃ اللہ الحرام کی طرف، جب تک 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی آگے تھے نبی۔ اب جو گھومے تو تیسری چوتھی میں آگے ہو گئے علی،
اور کوئی حیرت اس لیے نہ کرے کہ جو مہر نبوت پہ تلوے رکھ سکتا ہے وہ آگے نہیں کھڑا ہو سکتا. حکم اللہ و رسول سے ہے نا, حکم اللہ و رسول سے ہے. سجدہ مخلوق کا حرام ہے, مگر اگر اللہ کہے کہ آدم کا کرو تو جو نہ کرے وہ شیطان ہے. اور کر رہے ہیں, بات امر خدا کی ہے. توجہ, اس کا مطلب 4 رکعت میں 2 رکعت پیغمبر, 2 رکعت علی. اللہ نے مسلمانوں کو, رسول اللہ نے یہ ڈیمانسٹریٹ کر کے صبح قیامت تک اپنی امت کو یہ میسج دے دیا کہ اپنی حیات اسلامی 4 رکعت سپوز کر لو, 2 رکعت میں, 2 رکعت علی کے حوالے. جب تک میں رہوں میں آگے آگے, اور جب میں نہ رہوں تو علی آگے آگے. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ, سلامت رہیں. بس ٹائم ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. بس عزیزو, بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. 1-2-4 منٹ اور مصائب مختصر, پھر انشاءاللہ آپ سنیں گے. کیا عطا کیا؟ قرآن. قرآن وہ عطا نہیں. جب قرآن کو دیا تو لفظ عطا نہ کہا, کہا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے آپ کو ایتا کیا. الف یہ تے الف حمزہ, ایتا یہ ناؤن ہے. وعدہ کیا کر رہا ہے؟ یعطی کا, الف عین تو الف حمزہ, اعطا, عطا. قرآن دیا, سورہ ہم دیا, لفظ ایتا وہی ایتا جو زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا. آتو الزکاہ یعنی عطا نہیں ہے. جب غریب کو مال میں اپنے مال سے نکال کے زکوٰۃ دو تو عطا سمجھ کے احسان مت جتانا. یہ تمہارے باپ کا نہیں ہے, یہ ہم نے غریبوں کا مال تم کو ملا کے دیا ہے تمہاری ایمانداری کو کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے. اگر وہ لے لے تو شکریہ ادا کرو, اور نہ دو تو تم چور ہو. جلدی جلدی. تو جب تو توجہ, یہ قرآن وہ عطا نہیں. جب قرآن دیا تو اللہ نے کہا لقد آتیناک. یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو لقد اعطیناک نہیں کہا. بھئی اب بھی نہیں ذہن پہنچا. قرآن دیا تو ایتا کہا, وعدہ کیا ہے یعطی کا عطا کرے گا. پروردگارہ کیا عطا کیا؟ تو کہے گا کہہ تو دیا کہ انا اعطیناک الکوثر. قرآن ایتا ہے مگر کوثر اعطا ہے, عطا ہے. انا اعطیناک الکوثر. بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں ایک جملہ کہہ کے, وہ بھی مگر لمبا سا جملہ ہے, اور رفتے مسائب کیونکہ ہو چکا وقت. بہرحال ہر نبی نے کچھ نہ کچھ مانگا. اپنی نبیوں کی طلبیں, اپنی ریکوائرمنٹ, اپنی حاجتیں, اپنی ضرورت کے تحت اللہ کا کام کر رہے ہیں. رسالت, نبوت, تبلیغ, بڑے بڑے سرکشوں کے سامنے اپنی ضرورت کے تحت اللہ سے مانگا, اللہ نے دیا. یہ رب رب کر کے کتنی آیتیں ہیں. انبیاء و مرسلین مستجاب الدعوات, جو اللہ سے انہوں نے مانگا اللہ نے ان کو دیا. مگر 2 نبیوں کی طلبیں بہت مل رہی ہیں. ایک موسیٰ کلیم اللہ کی طلب, ایک محمد حبیب اللہ کی طلب. اللہ نے کہا اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه لطغى. اے موسیٰ جاؤ فرعون کو ڈراؤ, بڑا سرکش و طاغی ہو گیا ہے, اس سرفرے کو جا کے ڈراؤ. موسیٰ نے فوراً کہا پروردگار اتنے بڑے کام کے لیے یوں ہی نہیں جاؤں گا, میری کچھ طلبیں ہیں, ریکوائرمنٹس ہیں, پہلے مجھے چوکس کر دے تب میں جاؤں. کہا موسیٰ سے مانگو, ہمارا ہی کام ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہ عطا کیا ہے؟ توجہ, یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. توجہ ہے نا, دیکھیں قرآن میں ہے نا. مانگو, شرح صدر کر دے, سینہ کشادہ کر دے, وہ آپریشن کر کے نہیں. میں کیا کروں, معذرت, چند منٹ آپ کے ایکسپیکٹیشن سے اگر چند منٹ اوپر ہو جائے تو معذرت. وہ شرح صدر نہیں, ایک میٹافور ہے, ایک کنایہ, ایک استعارہ ہے. شرح صدر یعنی میرے علم میں اضافہ کر دے, رسالت کا کام کرنے جا رہا ہوں اس سرکش کے سامنے جو انا ربکم الاعلی, یعنی وہ تیرے مقابل ربوبیت کا آزاد کینڈیڈیٹ ہے. شرح صدر کر لے. ویسر لی امری, میرے امر تبلیغ کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے, میری بات سمجھیں تو.
موسیٰ معاذ اللہ حقلے نہیں تھے، ایک زبان مانگ رہے ہیں، ایک ترجمان مانگ رہے ہیں. آگے آئے گا، اکیلے نہ جاؤں گا اتنے بڑے کام کے لیے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اے میرے پالنے والے تو بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے گھر سے. بس سن لے، بات تمام ہے. کون کہے موسیٰ اپنا وزیر خود سے بنا لو؟ اپنے کمپینین اپنے صحابہ سے کہو الیکشن کر کے لے آئیں. موسیٰ نے اللہ سے مانگ کے یہ بتایا کہ اور اللہ نے قانون بنا دیا قرآن میں نازل کر کے. توجہ کہ اپنا وزیر و خلیفہ نبی خود نہیں بنا سکتا، بنائے گا اللہ. ہاں نبی مانگ سکتا ہے اپنی پسند سے. بھائی کیا سن رہے ہیں؟ طلب پوری ہو گئی. اللہ نے کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم بلا ترمیم دفعات طلب وداؤٹ اینی ایمنڈمنٹ، تمہاری ساری ریکوائرمنٹ طلبیں تم کو دی گئیں. توجہ یہ کلیم نے مانگا، اب اگر حبیب کچھ مانگ لے بس راضی کرنے کا مسئلہ ہو رہا ہے. وہ کعبے کا سن چکے آپ، پھر کعبے تک آ جائیے. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. قل، اللہ کہہ رہا ہے آپ مانگیے. آپ کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں کبھی. اب آپ مانگے نہ مانگے، ہم کہتے ہیں آپ مانگیے ہم دیں گے. بھئی یہیں پہ دو جملے ہیں میری محنت کا نچوڑ. توجہ ہے؟ اے رب، اے آپ ہم سے مانگیے مجھے جہاں سے داخل کر حق و صداقت کی راہ سے، جہاں سے باہر نکال حق و صداقت کی راہ سے. آخری ٹکڑا وجعل، اے میرے حبیب آپ ہم سے مانگیے کہ اے میرے رب وجعل لی، تو بنا دے میرے لیے من لدن کا، اپنے پاس سے بنا دے. کیا بنا دے؟ سلطانا نصیرا، ایک مددگار قوت دے دے، تو اپنے پاس سے دے دے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں کی طلبیں مل رہی ہیں. موسیٰ نے کہا تو وزیر بنا دے، محمد نے کہا سلطان نصیر دے دے. موسیٰ نے کہا من اہلی، میرا وزیر میرے گھر سے دے. محمد نے کہا کہ میرا سلطان نصیر اپنے پاس سے دے. موسیٰ نے اپنا وزیر اپنے گھر سے مانگا تو اللہ نے موسیٰ کو وہ وزیر دیا جو موسیٰ کے گھر میں پیدا ہوا. سلامت رہے. بس بات تمام. محبت ہے، میری محنت سوارت ہے. ماشاءاللہ. سلامت رہے، سلامت رہے. موسیٰ نے کہا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، موسیٰ نے کہا میرے گھر سے دے. ہارون اخی، میرے بھائی کو دے. اشدد بہ ازری، میری کمر کو اس سے مضبوط کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے امر رسالت میں میرے بھائی کو برابر کا شریک و پارٹیسپینٹ بنا دے. اللہ نے کہا سب قبول ہے، مگر گھر سے مانگا تو وہ وزیر دوں گا جو تمہارے گھر میں پیدا ہوا. محمد نے کہا من لدن کا، خاص اپنے پاس سے دے دے. تو محمد کو اللہ نے وہ سلطان نصیر دیا جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. بس بات تمام. بس وعدے کے ساتھ سلامت رہیں. بس بات تمام. سلامت رہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس عزیزو، ماشاءاللہ مولا رحمت نازل کرے اللہ ان آوازوں کے اوپر. بس عزیزو، تو کعبے سے علی کو لے آئے. ایک عطا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. ہر چیز نہیں، جس کی عطا کے قابل قرآن صامت نہ ہو تو وہ جو بھی عطائیں ہوں گی ان کا اسٹیٹس قرآن صامت سے کم نہیں بلکہ اونچا ہونا چاہیے. وہ صامت ہے تو عطائیں ناطق ہوں. کعبے سے علی کو لے آئے. اللہ نے کہا آؤ معراج کی تنہائیوں میں آؤ. وجود نورانی ملکوتی فاطمہ الزہرا آ کے لے جاؤ. یہاں جبرائیل بھی نامحرم.
آ کے ڈائریکٹ لے جاؤ منزل قاب قوسین او ادنا، آ کے ڈائریکٹ لے جاؤ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کعبے سے علی کو لے آئے، عرش سے بھی پرے سے وجود نورانی و ملکوتی صدیقہ کبریٰ امت اللہ الکبریٰ والدۃ الائمۃ الاطہار ام ابیہا، وہاں سے لے کے آئے 2 عطائیں. اللہ نے کہا دونوں میری عطائیں ہیں، اب تو راضی ہو، اب تو تمہارے معیار کی ہیں. تشکیل کوثر ہو رہی ہے، دونوں عطاؤں کے میری جمع کر دو. زوج النور بالنور، نور سے نور کی شادی کر دو. اسی لیول کے تحفوں کا سلسلہ صبح قیامت تک، پردہ غیب تک اسی اسٹیٹس کے تحفوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، سورہ رحمان نے صحرا پڑھا. مرج البحرین یلتقیان، یہ 2 دریائے نور ہے زہرا و علی جو مل کے ملتے ہیں، مل کے بہتے ہیں. ایک دریائے ولایت کبریٰ، ایک دریائے عصمت کبریٰ. فَبِأَيِّ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، درمیان میں بارڈر حد فاصل ہے، حبیب آپ ہیں، دونوں تحفے آپ ہی کے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اوپر نیچے کی بدذوق مخلوق، تم اپنے رب کی کن کن عطاؤں کو جھٹلاؤ گے، ناقدری کرو گے. اور جب یہ 2 دریائے نور ولایت و عصمت ملتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهُمُ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، تو اس میں سے لؤلؤ مرجان. سلامت رہیں، سلامت رہیں، بس بات تمام ہے. موتی و مونگے، بس ایک جملے میں ربط مسائل، بس ختم ہے بات. حسن حسین لؤلؤ مرجان موتی مونگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے اوپر نیچے کے تمام بدذوق مخلوقات، تم اپنے رب کے کن کن عطاؤں کو جھٹلاؤ گے، ناقدری کرو گے. ان کا میں قدردان ہوں یا محمد جس کو میں نے یہ موتی عطا کیے ہیں. تشکیل کوثر ہو گئی. علی ہے شرط کوثر، فاطمہ روح ہو جانے علی ہے شرط کوثر. علی نہ ہو تو امواج کوثر میں تلا تم خیزی نہ ہو، اور ٹھہرے ہوئے پانی میں تولید گوہر نہیں ہوتی. حد ادب ہے، حد ادب ہے. اہل ادب ہی محسوس کریں گے. علی ہے شرط کوثر، فاطمہ روح ہو جانے کوثر، حسن حسین لؤلؤ مرجان کوثر. اب اللہ نے کہا وعدہ کیا تھا نا کہ راضی ہو جاؤ گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے میرا کوثر، نسل طیب و طاہر معصومین. بڑے بڑے انبیاء و مرسلین کو ایسی بیٹی، ایسا بھائی، ایسا داماد، ایسے بچے، سب سردار ہی سردار. میری ساری کائنات کے سردار و مالک میری نمائندگی میں اب تو راضی ہیں. فصلے، تو نماز پڑھیے، شکرانہ ادا کیجیے. قرآن دے کے میں نے شکریہ نہیں مانگا، یہ خاص آپ کے لیے ہے. اب ہمارا شکریہ، کیونکہ رسالت کے رشتے سے قرآن دیا، میں کیوں مانگنے لگا آپ سے کوئی ریٹرن. یہ محبت کے رشتے، اور محبت کے رشتے کا قانون یہ ہے کہ حبیب و محبوب میں جب تک طرفین سے تحفے کا تبادلہ اور ایکسچینج نہ ہو جائے تکمیل محبت نہیں ہوتی. لہٰذا ون ہر، اب اسی میں سے کچھ قربانیاں ہماری راہ میں دے دیں. ان نشانے کا غلبتر، اس کوثر کے قاتل نسلیں ختم ہو جائیں گی. ہوں گے بھی تو اتنے ذلیل ہوں گے کہ شجرہ بیان نہ کر پائیں گے. مگر آپ کی نسل بشکل عام سادات کی شکل میں اور پردہ غیب میں وہی کوثر اسی معیار کا آج بھی موجود ہے. اللہ نے سورہ کوثر میں اپنے حبیب سے تحفے مانگے. آل محمد نے محمد کی نیابت میں وہ امانتیں، وہ تحفے واپس کرنے شروع کیے. محمد نے علی کو مانگا تھا اللہ سے، علی نے عباس کو مانگا. وقت نہیں ہے، بس ربط مصائب کی منزل. محمد نے علی کو مانگا تھا اپنے مشن کے لیے، پالا اپنی گود میں. علی نے عباس کو مانگا، پالا حسین نے. حسین نے سکینہ کو مانگا، پالا عباس نے. یہ سلسلہ در سلسلہ ہے، یہ سلسلہ در سلسلہ. یہ کوئی شاعری تو نہیں، حقیقت ہے نا.
عباس کو علی نے مانگا، پالا حسین نے، ہے نا؟ حسین نے سکینہ کو راتوں میں مانگا، کیونکہ مقصد کی تکمیل سکینہ ہی سے تھی، پالا عباس نے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ یہ بی بی کتنی چہیتی تھی، اسی لیے یہ مرکز بنی تھی محبتوں کا۔ ہائے کیا قسمت تھی بابا اور چچا کی زندگی میں، تو محبتوں کا مرکز بنی تھی، حسین و عباس کے بعد مصیبتوں کا مرکز بن گئی، مصائب کا مرکز بن گئی۔ بچے تو اور بھی تھے، چند جملے نفسیاتی، بات تمام، بچے تو اور بھی تھے، مگر آپ نے دیکھا ہر روایت میں ہر جگہ سکینہ سکینہ۔ یہ دشمنوں کا ہدف جو ٹارگٹ بنی تھی سکینہ، بتائیں کیوں؟ بتائیں؟ دشمن اتنے ذلیل و معیار انسانیت سے گرے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ حسین و عباس، سب سے زیادہ دشمنی حسین سے تھی، اور حسین کی وجہ سے سب سے زیادہ دشمنی عباس سے تھی، ہے نا؟ انہی کو تو تھا کہ یہ ادھر آ جائے تو ادھر ہلکا پڑ جائے گا معاملہ، یہی تو تھا دشمن کی سازش۔ عباس کا بڑا روب تھا، چنانچہ عباس و حسین کی چہیتی، حسین کا گلا کاٹ کے لاش پامال کر کے، عباس کے بازو کاٹ کے، سب کچھ کرنے کے بعد مگر دشمنی کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ بڑی چہیتی ہے بابا اور چچا کی، جب روح حسین و عباس کو اذیت دینی ہوتی تھی تو یہ بچی ہدف بن جاتی تھی۔ کوئی آ رہا ہے بے جرم و خطا، تماچا مار کے چلا گیا، کوئی آیا نیزہ چبھو چبھو کے خوش ہو رہا ہے، اللہ اکبر، بیان کرے تو جان نکل جائے۔ اگر ایک بار میں جوانوں محسوس کر لو، میری ماں بہنوں جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، عزاداروں کیا عمر ہے؟ دو ہی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سکینہ کا بھیا، ایک کربلا میں آ کے 6 مہینے کا ہوا، اور یہ چھوٹی شہزادی کربلا میں آ کے 3.5 سال کی ہوئی۔ کبھی غور کریں، اتنے مسائب عصر عاشور سے کم جب حسین خدا حافظ کر کے، جب سکینہ نے کہا تھا بابا کہ آپ نے طے کر لیا کہ مر جائیں گے، تو حسین نے اب صاف صاف کہہ دیا، کہا ہے بچی وہ کیوں نہ مر جائے جس کا کوئی مددگار نہیں رہا۔ سکینہ صبر کرو، خدا حافظ۔ کوئی عام بچی ہوتی تو ننھا سے دل دھک سے ہو کے وہیں پر مر جاتی، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ وغیرہ وغیرہ وہ لاشیں بے سر، وہ الیہ یا بنیا، وہ تماچے، اللہ اکبر۔ کوئی ایک بھی ایسا مرحلہ کسی عام بچی کے ساتھ ہو تو اس کا دم نکل جائے۔ مگر عزاداروں سنو، یہ مسائب آپ کو تو معلوم ہے نا، آپ یہ سوچ کے رو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 3.5-4 سال ہے نا۔ کسی عام آدمی جس کو تفصیل اور سن و سال نہ معلوم ہو، ایک بار اس کو بس یہی شب عاشور، عصر عاشور، شام غریباں، کوفہ، بازار، پیاس، تماچے، نیزے، اونٹ پہ باندھ دیا جانا، ننھی نازک سی کھال اونٹ سے رگڑ رگڑ کے اونٹ کی پیش کا سرخ ہو جانا سکینہ کے خون سے، ہے نا۔ وہ دربار یزید، وہ گلے میں رسی، وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے سانس لینا۔ اگر یہ اکٹھا کر کے آپ کسی ایسے شخص کو جس کو کربلا میں اور اسیروں کے سن و سال نہ معلوم ہو، آپ پوچھیں کہ اتنے مصائب ایک خاتون نے برداشت کیے، اس کے بعد وہ مری، اس کے بعد وہ شہید ہوئی، بتاؤ اندازے سے اتنا جھیلا جس نے مسائب، اس کی عمر کیا ہوگی؟ بتاؤ عزادارو، کیا کوئی 4 سال کہے گا؟ وہ کہے گا کم سے کم 30-40 سال تو ہوگی، ورنہ اتنا جھیل نہیں۔ ہائے حسین کی بچی، جب تک بابا، ارے اصغر، وہ پیاس کے جو جوان برداشت نہ کر پائیں، آخری وقت تک جانکنی کا عالم ہے، مگر حل من ناصر ینصرنا پہ گھیولے سے گرا دیا۔ دیکھ رہے ہیں وہ سکینہ کے بھائی، سب سے بس حسین سے پہلے سب سے، ہائے اصغر کتنا پیاسا تھا، مگر جب تک بابا کو سرخرو نہ کر دیا، شہزادے نے جان نہ دی اسیری میں، ارے سکینہ جب تک بابا کے مقصد کو مکمل نہ کر دیا تب تک کہ بچی نے جان نہ دی۔ لو آخری وقت آیا، ارے خواب سے چونکی، دربار میں بابا کا سر دیکھ چکی تھی۔ ہاں اے سکینہ، کیوں کھڑی ہوتی ہو پنجے کر کوئی تکلیف؟ او ظالم،
چھوٹی سی رسن میں بڑوں کے گلے جب دم گھٹتا ہے تو پنجے کے بل یزید نے گلا کھلوا دیا. اپنے بابا سے ملو گی، کون چہیتی بچی بابا سے نہ ملنا چاہے گی؟ بابا کو دیکھو گی تو پہچان سکو گی. ارے کون چہیتی لاڈلی بچی اپنے بابا کو پہچان نہ پائے؟ یہ کہہ کے تشت نکالا، تخت سے نیچے کپڑا ہٹایا. مدتوں کی بچھڑی بچی، ارے بابا کا جو سر دیکھا، بس عزادارو مجھ میں قوت نہیں، 2 جملے جلدی سے لپک کے بابا کہا سکینہ رک جاؤ، اگر بابا سے ملنا چاہتی ہو تو قریب نہ آؤ، وہیں کھڑی رہو. ہم تب جانے کہ تمہارے بابا تم سے بڑی محبت کرتے تھے جب تم نہ آؤ، بلکہ بابا تم سے ملنے آئے. ارے دامن جلا ہوا کرتے کا دامن، اے میرے بابا، بھرے دربار میں محبت کا امتحان، بچی کی مجبوری دیکھ رہے ہو. اے بابا آ جاؤ گود میں. سر حسین ہوا میں بلند ہوا، بچی کے آغوش میں منہ پہ منہ رکھ کے شکوے شروع کیے. چھین لیا گیا سر، پھر قید میں. اب سکینہ زندہ نہ رہ سکی. وقت سحر اٹھی، میرے بابا ابھی آئے تھے. کہا سب نے سمجھا کہ خواب میں دیکھا ہے، نہیں میرے بابا ابھی آئے تھے. کہا بیٹی سو گئی ہوگی، سو جا، آنکھ لگ گئی ہوگی تو اور سو جا. کہا نہیں پھوپھی، نہیں بھیا، میرے بابا نے بتائیں کیا کہا تھا. کہا ہم تمہیں لینے آئے ہیں. رات کے پچھلے پہر وہ بچی دنیا سے گزر گئی. لو زندان میں ننھی سی قبر کھد گئی. ایک جنازہ ننھا سا حسین کے ہاتھ میں تھا، ایک قبر حسین نے بنا کے چاند پہ خاک ڈالی. ایک ننھا سا جنازہ سجاد کے ہاتھ میں ہے. ننھی سی قبر کھود کے اپنی بہن کو چھپا دیا. جب رہائی ہوئی سکینہ، خدا حافظ.